آئیے آج ہم ذکر کرتے ہیں آسمان ولایت کے اس عظیم ستارہ کا، ناز ہے جس پر سرزمین ہند کو، چشتیہ سلسلے کے جو شان ہے۔ آج بھی دلی کی فضاؤں میں جن کی نور بسی ہوئی ہے، آج بھی لاکھوں درد مند دل سکون پانے کے لیے ان کے آستانہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا جنہیں محبوب الہی کہتی ہے، وہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفیانہ تاریخ کے باب سے ہم آج وہ واقعہ پیش کریں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہی واقعہ پیش کریں جو بار بار کی سنی ہوئی نہ ہو۔ آج کے واقعہ میں ہم پیش کریں گے وہ تاریخی واقعہ جب ایک بادشاہ وقت کا تکبر اور ضد ٹکرایا ایک صوفی کے اصول اور خودی سے۔ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ معلوماتی بھی ہے۔ آخر وقت تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ زیادہ لانگ ویڈیو ہم نہیں بناتے، اگر کچھ باقی رہ جائے تو آپ کی خواہش پر ہم دوسرے ایپیسوڈ میں پیش کر دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مملکت دلی۔ اس وقت دلی کا حکمران تھا جلال الدین خلجی۔ اس کے سگے بھتیجے علاء الدین خلجی نے اپنے چچا کو قتل کر کے خود حکمران بن بیٹھا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کی سند مل چکی تھی۔ دلی میں ان کا لنگر عام ہو چکا تھا۔ بے شمار بھوکے لوگ آ رہے تھے اور پیٹ بھر کر جا رہے تھے، اور کوئی بھی ضرورت مند جسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ان کے پاس پہنچ جاتا، اور اللہ کے فضل سے اس کی حاجت روائی ہو جاتی۔ ان کے آستانے مبارک پر بے شمار لوگوں کا مجمع رہتا، جوق در جوق لوگ آتے رہتے۔ پوچھنے والے جب بھی پوچھتے اسے کہ کہاں جا رہے ہو، وہ لوگ یہی جواب دیتے کہ ہم جا رہے ہیں اس شہنشاہ کے پاس جہاں سے میری حاجت پوری ہوگی۔ حکمران وقت علاء الدین خلجی کی نظروں میں یہ مقبولیت کھٹک رہی تھی، کیونکہ وہ نیا نیا حکمران بنا تھا۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ چاروں طرف ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ ملک میں کہیں بغاوت کے شعلے بلند نہ ہوں۔ خوش آمدی لوگوں سے دربار بھرے ہوئے تھے۔ شہر کے علماء بھی اس کے دربار میں حاضری دیتے تھے، مگر
علاؤالدین خلجی چاہتا تھا کہ جس کے آستانہ پر لاکھوں لوگوں کا بھیڑ رہتا ہے اور جس کے عقیدت مند روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور لوگ انہیں شہنشاہ کہہ رہے ہیں، بادشاہ کہہ رہے ہیں، سلطان کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کے دربار میں حاضری دینے نہیں گئے، علاؤالدین خلجی کے دعوت دینے کے باوجود بھی نہیں گئے۔ یہ دیکھ کر حاسدوں نے علاؤالدین خلجی کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جس کی مقبولیت اتنی بڑھ رہی ہے، کبھی بھی اگر بغاوت ہو جائے تو وہ کامیاب بغاوت ہوگا۔ علاؤالدین خلجی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ان کے بزرگی کا احساس بھی تھا، اسی لیے وہ سیدھے سادے ڈھنگ سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ سچ مچ ہماری ذات کو ان سے نقصان پہنچے گی یا نہیں۔ دربار کی طرف سے محبوب الہی کی بے رغبتی علاؤالدین خلجی خون کے گھونٹ پی گیا اور اس نے ایک خط لکھا اور خود اپنے بیٹے کے ہاتھ سے محبوب الہی کے دربار میں بھیجا اور اپنے بیٹے کو تاکید بھی کر دی کہ ان سے کہنا کہ براہ کرم جواب ضرور دیں۔ خط کا جملہ نہایت ہی مؤدبانہ تھا۔ علاؤالدین خلجی نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ براہ کرم ہمیں مشورہ دیں کہ میرے سلطنت کی بہتری کس میں ہے اور عوام کی بہتری کس میں ہے۔ ساری دنیا کے آپ مخدوم ہیں، ہندوستان کے لوگ اپنے دنیاوی اور دینی معاملے میں آپ سے رائے لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے حکومت مجھے سوچی ہے تو میرے ذمے بھی رعایا کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اسی قسم کا جملہ خط میں تھا۔ خضر خان جو علاؤالدین خلجی کا بیٹا تھا، یہ لے کر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نہایت احترام کے ساتھ ان کے حضور میں سلطان کا مہر بند لفافہ پیش کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پل کے لیے اس بند لفافے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے حاضرین مجلس کی طرف توجہ کیا اور کہا کہ آئیے اب فاتحہ خوانی شروع کرتے ہیں۔ فاتحہ خوانی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ولی عہد جو علاؤالدین خلجی کا بیٹا تھا خضر خان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم فقیر ہیں، فقیر لوگوں کو بادشاہ کے کاموں سے کیا مطلب ہو سکتی ہے؟ ہم تمہارے شہر میں
بحیثیت ایک درویش کے ہیں، اور میری برسوں سے یہی کوشش رہی ہے کہ اہل اسلام کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔ اگر بادشاہ کو میری طرف سے خطرہ ہے اور میرے یہاں رہنے پر اعتراض ہے تو میں اس کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ اس قسم کی باتیں کہنے کے بعد محبوب الہی نے وہ مہربند لفافہ بھی اس کے حوالے کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جب خضر خاں سلطان وقت علاء الدین خلجی کے پاس پہنچا اور لفافہ کو مہربند ہی دیکھا تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا انہوں نے لفافہ کھول کر پڑھا نہیں؟ بیٹے نے جواب دیا، جی بالکل نہیں۔ بادشاہ وقت کو حیرت ہوئی اور دل میں ایک عقیدت کا جذبہ بھی پیدا ہوا، کیونکہ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل خط کے مطابق تھا، اور جو اس کے دل میں بات تھی وہ بھی انہوں نے بتا دی۔ ان کے بزرگی کا قائل تو ہو گیا۔ علاء الدین خلجی نے اپنے درباریوں کو اور ان حاسد قسم کے لوگوں کو سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کیا اور کہا، یہ تم لوگوں کی حسد ہے کہ مجھے ان کے خلاف میں بھڑکا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوئی سخت قدم نہ اٹھا سکے۔ پھر اس نے ایک معذرت بھرا خط محبوب الہی کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہم تہہ دل سے آپ کے متقد ہیں اور اپنے اس بیجا تحریر کے لیے اور اس سوچ کے لیے آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں، اور خود ہم نفس نفیس آپ کی خدمت میں آ کر آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہاں ہیں اور غائبانہ طور پر ہی تمہارے حق میں تمہاری بہتری کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیال رہے محبوب الہی بادشاہی دربار میں حاضری دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس دور کے کتنے ہی بادشاہوں کو اس بات کی شکایت ہمیشہ رہی۔ جب علاء الدین خلجی نے محبوب الہی کا یہ جواب سنا تو اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی اور کہیں نہ کہیں اس کے انا میں یہ بات چبھی کہ یہ پہلے بزرگ ہیں جو نہ ان کی نظر قبول کرتے ہیں اور نہ خانقاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے۔ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ یہ سفر آپ کو کیسا لگا۔